ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کراچی میں، ناظم آباد میں، کسی بھائی نے تیسری شادی کی، اور اس تیسری شادی میں اس سے یعنی جرم یہ ہو گیا کہ اس نے پہلی بیوی کی اجازت نہیں لی اور بغیر اجازت کے وہ نکاح کر لیا اس نے۔ تو وہ نکاح کے دوران یا وہ ولیمے کے دوران اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی، جو بہت ہی غیر مناسب حرکت کی گئی، اس اللہ کے بندے نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر، خلفائے راشدین کی سنت پر، تمام صحابہ کی سنت پر، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار پیارے ولیوں کی سنت پر اس نے عمل کیا، اور اس پر ایسا ظلم اور زیادتی کی گئی جو بالکل سراسر غیر مناسب فعل ہوا۔ اس پر ان ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے پر ایسی زیادتی کی گئی، یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے۔ اگر یہ زیادتی کرنے والے ہندو ہوتے تو کچھ بات بنتی کہ ہندوؤں کے ہاں دوسری شادی ظلم سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اللہ کی قسم دوسری شادی قطعاً ظلم نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ارشاد فرمایا، یا عبادی، حدیث قدسی خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو تمہاری بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں، بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے پیارے خالق اور مالک جو ہیں وہ ظلم سے پاک ہیں، ظلم سے بالکل پاک اور صاف ہیں، اور ظلم کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ دوسری شادی کرنا، تیسری چوتھی شادی کرنا ظلم ہوتا یا یہ جرم ہوتا یا یہ معیوب ہوتا، اللہ کی قسم اس کا قرآن کریم میں ذکر تک نہ ہوتا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تک نہ جاتے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی اس میں پہلی بیویوں سے کوئی اجازت نہیں لی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شادیاں کرتے تھے، پہلی بیویوں سے اجازت نہیں لیتے تھے۔ اس سے ظلم یہ ہو، اس سے یعنی جرم یہ ہوا کہ یعنی پہلی بیوی سے اجازت کیوں نہیں لی۔ تو بھائی یہ جو اس نے کیا، یہ اللہ کی قسم اس نے ٹھیک کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے ساتھ یہ زیادتی کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی مول لینے والا کام کیا گیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کے غصے، غضب اور قہر سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں سے کسی بھی حکم کو ناپسند سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کے سارے عملوں کو اللہ ضائع کر دیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو صرف ناپسند نہیں سمجھا، بلکہ ناپسند سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناپسند سمجھنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا، اس ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح شدید مخالفت کے ساتھ کیا۔ انہیں سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ توبہ کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سچے دل سے توبہ کریں۔ میری امید ہے کہ سارے بھائی بہنیں جنہوں نے اس کلپ پر کوئی ایسی باتیں کی، دیکھیے یاد رکھیے، ایک مسئلہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اگر اختیار نہیں کرتا اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے، اس کو اتنا گناہ نہیں ہوگا، بھئی سنت کا تارک ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے
یا اس کو گھٹیا سمجھتا ہے یا اس کو معیوب سمجھتا ہے یا اس میں کوئی کیڑا نکالتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر جو یعنی اس پہ عمل کرنے والے پر جو زیادتی کی گئی، اس پر سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور ان بھائیوں نے بہنوں نے جنہوں نے بھی ظلم کیا، زیادتی کی، ان سب کو بھی اللہ تعالی معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی اور ان پیاری پیاری سنتوں کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔